السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چیپٹر پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے کچھ کویسچنس بھی کیے جو اکثر ٹیسٹس اور ایگزامینیشنس میں پوچھے جاتے ہیں، چاہے وہ تحریری ہو یا مقابلے کا امتحان ہو۔ یہ بہت ہی اہم چیپٹر تھا، تو آپ کائنڈلی جا کے اسے پلے لسٹ سے دیکھ لیجیے گا۔ اور ان سے پہلے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم لائن کو تھوڑا سا پڑھا تھا، اس کے بارے میں اس چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چیپٹر میں ہم نے ان کی ولادت، پھر پرورش، اس کے بعد حرب فجار اور حلف فضول کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ ٹاپک پہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی حدود میں ہم ان کی سیرت اور طبیعت کو پڑھیں گے۔ جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں ہر طرف جہالت کا دور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دور کی کوئی برائی اثر انداز نہ ہو سکی۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے اور آپ کو جھوٹ سے نفرت تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کے لقب سے مشہور کیا۔ لوگ بددیانتی کرتے تھے، آپ سلم اس سے کتراتے اور امین کے نام سے پکارے جاتے، غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عرب کے ان تمام مفاسد سے پاک رہا۔ جب آپ سلم نے بچپن سے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو عمر کے اس حصے میں بھی آپ کا دامن آلودگیوں سے پاک رہا۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اسی طرح جوانی میں بھی عرب کے دور جاہلیت کی کوئی برائی آپ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکی اور لوگ آپ سلم کو صادق و امین کے نام سے پکارتے تھے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے آبائی پیشے کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اپنی دیانتداری اور قابلیت کی وجہ سے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور صفات کی وجہ سے آپ سلم کی شہرت کی خبر مکہ کے ایک رئیس خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہوئی۔ وہ نہایت ہی متاثر ہوئیں اور اپنی تجارت کے لیے آپ سلم سے درخواست کی۔ آپ سلم نے قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ نے اپنا مال تجارت کے غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور غلام میسرہ نامی بھی ساتھ دیا۔ تجارت میں منافع بہت ہوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کی وجہ سے اس رئیس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ میں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس کے ہاتھوں رشتے کے لیے کہلوایا تھا، تو وہ نفیسہ تھیں جن کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرپوزل بھجوایا گیا تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی اور جوانی کا دور تھا، اور جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور ایک بیوہ خاتون تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ عمر کے اس فرق کے باوجود بھی شادی کے پیغام کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ آپ سلم کی رفیق حیات بھی، شریف النفس بھی اور طاہرہ بھی تھی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے واقعہ تحکیم۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ واقعہ تحکیم کیا ہے۔ عرب کا دور قبائلی دور تھا اور معمولی باتوں پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و سلوک سے ایسی ایک لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا، جس میں بیشتر قبائل نے حصہ لیا۔ جیسے ہی مرمت کا کام مکمل ہوا تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر یعنی حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ حجر اسود کی کیا اہمیت ہے۔ وہ ایک جنت کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے۔ اس مسئلے نے نازک صورت اختیار کر لی، اختلافات بڑھتے گئے اور ایک بڑی جنگ کے آثار پیدا ہونے لگے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا
اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ اس طرح سے دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے پکارا، امین آ گیا اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائلوں کے سردار نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں یہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سے ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی اور ہر قبیلہ کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و تدبر کا نتیجہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 35ویں سال کا قصہ ہے، یعنی جب یہ واقعہ تحکیم ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا واقعہ تحکیم۔ امید ہے آپ کو ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بعثت، یعنی بعثت نبوی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چونکہ ہر قسم کی لغزشوں سے پاک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب کے افعال کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے اور اکثر ان کے متعلق غور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت گوشہ نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر کوہ ہرا کے ایک غار میں پانی اور کھجوریں لے کر جاتے تھے۔ اسی حالت میں دنیا والوں کے کردار پر غور فرماتے تھے اور دل میں ایک تلاش جستجو ہوتی تھی۔ یہ جذبہ ہوتا تھا بعثت سے 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی۔ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمک اور روشنی کے متعلق سوچ رہتے تھے، عبادت کرتے جب تک پانی اور کھجور ختم نہ ہو جاتے، شہر میں نہ آیا کرتے تھے۔ بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ جیسے جیسے بعثت کا زمانہ قریب آتا گیا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خلوت گزینی کی عادت بھی بڑھتی چلی گئی۔ ایسی ہی حالت میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی غار میں نبوت ملی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین نے 3 بار یہی الفاظ دہرایا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور یہ آیات پڑھیں جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، جن کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علوم سکھائے جس سے وہ ناآشنا تھا۔ یہ وحی کے الفاظ جو سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن روح الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر زور سے سینے سے لگایا کہ دل و زباں کے سارے قفل کھل گئے، اور یہ وحی تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ واقعہ ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب و غریب کیفیت طاری کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری تھا۔ گھر آ کر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی اور واقعہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو فرمایا، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ تورات کا علم رکھتے تھے، عیسائی تھے، ان کے پاس لے گئیں اور اس طرح سے تورات اور انجیل کے عالم بھی تھے۔ ورقہ بن نوفل نے وہی تصدیق کی جس کی پیشن گوئی کئی سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کے تھے تو بحیرہ راہب نے کی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ اپنی امت کے نبی ہوں گے، قوم انہیں دکھ دے گی، جھوٹا کہے گی، یہاں سے نکال دے گی، لیکن انہیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کی رہبری کرنی ہے۔ آپ سلم کو ساری دنیا کی اصلاح کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اس کے بعد متواتر وحی آنا شروع ہوئی، جس میں توحید و صفات، کمال باری تعالیٰ کی تعلیم تھی، شرک سے اجتناب اور بت پرستی کی خرابیاں بیان کی گئی تھیں۔ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اسی امر کی تعلیم کے لیے بھیجا اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کی ہدایت کی کتابیں بھی بھیجیں۔ اس سلسلے کی ایک کتاب یہ قرآن حکیم ہے اور اسی کی تبلیغ کے لیے خدا نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ یہ تھا بعثت نبوت کا مکمل واقعہ اور امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔